دوسرا حصہ۔ کچھ نہیں ہے، بس چمگادڑیں تھیں۔ گھر کافی دیر سے بند ہے، اس لیے آ گئی ہوں گی کہیں سے۔ تم ڈرو مت، مزمل نے کہا، اور کمرے کے اندر کچھ نہیں تھا۔ چلو نیچے، اور کچھ نہیں ہے یہاں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مزمل نے کہا، اور وہ سب دوبارہ نیچے آ گئے۔ آج ہم رات کا کھانا باہر کھائیں گے، مزمل نے اعلان کیا۔ کس خوشی میں جناب؟ سدرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے لاہور میں اپنا گھر لیا ہے۔ کیا کم خوشی کی بات ہے یہ؟ مزمل نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں، سدرا نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ شامی اب کمرے میں بیٹھا اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سدرا تیار ہو کر آ گئی۔ یہ گھر آپ لوگوں نے خریدا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ مزمل نے بھی گاڑی باہر نکالی تھی، جبکہ سدرا ابھی باہر نہیں آئی تھی۔ جی ہم نے ہی خریدا ہے، مزمل نے جواب دیا۔ شاید آپ جانتے نہیں ہیں، اس گھر پر جنات کا بسیرا ہے۔ اس آدمی نے اس طرح کہا جیسے کوئی انکشاف کر رہا ہو۔ جی میں نے سنا ہے کہ لوگ اس گھر کے بارے میں ایسا ہی کہتے ہیں، مگر میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا، مزمل نے آرام سے جواب دیا۔ پہلے جو لوگ اس گھر میں آئے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، مگر انہیں بعد میں ایسی باتوں پر یقین ہو گیا تھا۔ اس آدمی نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا اور ایک طرف چلا گیا۔ تبھی سدرا گھر سے نکلی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شامی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی کون تھا جو ابھی تمہارے پاس کھڑا تھا؟ سدرا نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھا، کہہ رہا تھا کہ اس گھر میں بھوت ہے، مزمل نے کہا۔ تو پھر تم نے اسے کیا کہا؟ سدرا نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی ایک بھوت ہے، مزمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نائس جوک، سدرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شکریہ شکریہ، مزمل نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو سدرا بھی ہنس پڑی۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے کرتے قریبی ہوٹل پر پہنچ گئے۔ رات کے 11 بجنے والے تھے جب وہ گھر واپس پہنچے۔ گھر میں ان کے برتن الٹ پلٹ گرے پڑے تھے۔ کچھ برتن ٹوٹے ہوئے تھے، جبکہ کچھ ٹوٹے نہیں تھے، ویسے ہی گرے ہوئے تھے۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ سدرا نے دیکھتے ہی کہا۔ ضرور کسی بلی وغیرہ کا کام ہوگا۔ تم اوپر والا دروازہ بند رکھا کرو، ضرور بلی چھت سے ہی آئی ہوگی، مزمل نے کہا اور برتن اٹھانے لگا۔ بلیاں تو ہر گھر میں آ جاتی ہیں، مگر ایسا تو نہیں کرتی، سدرا نے کہا۔ نہیں تو اور کون کر سکتا ہے؟ رکو میں دیکھتا ہوں، مزمل نے کہا اور سارے گھر کو دیکھنے لگا۔ سارا گھر خالی تھا، اوپر چھت پر بھی کوئی نہیں تھا۔ یہاں اور کوئی نہیں ہے، کسی بلی کا ہی کام ہے یہ۔ تم پریشان مت ہو، مزمل نے چھت سے نیچے آ کر کہا۔ مزمل نے واپس آتے ہوئے چھت کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ سدرا نے سارے برتن سمیٹ لیے تھے، اب وہ سونے والے کمرے میں جا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شامی اور مزمل تو سو گئے تھے، مگر سدرا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید نئی جگہ تھی، اسی لیے سدرا سو نہیں پا رہی تھی۔ شامی چھت پر گیا ہوا تھا اور اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سدرا بھی اسی کے پیچھے اوپر چلی گئی، مگر وہاں شامی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شامی، شامی بیٹا کہاں ہو تم؟ سدرا شامی کو آوازیں دے رہی تھی۔ سدرا سامنے موجود کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ سامنے اندھیرا تھا، مگر شامی کا سایہ واضح نظر آ رہا تھا۔ شامی تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، سدرا نے کہا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ شامی کی آنکھوں میں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ سدرا نے کمرے کی لائٹ جلائی تو کمرے کا منظر دیکھ کر سدرا کی روح کانپ گئی۔ کمرے کی چھت پر ہر طرف پھندے لٹک رہے تھے۔ سدرا کے دیکھتے ہی دیکھتے شامی بھی ایک پھندے سے لٹک گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں اور
गले में से खस खस की आवाज़ें आ रही थीं। ये मंजर देखते ही सिद्रा के गले से भयानक चीख निकल गई। सिद्रा की एक झटके से आंख खुली। ये एक ख्वाब था, एक भयानक ख्वाब। सिद्रा ने देखा तो शामी इसके साथ ही लेटा हुआ था। सिद्रा शामी का मुंह चूमने लगी। सिद्रा को प्यास महसूस हो रही थी। सिद्रा ने साइड टेबल से पानी का जग उठाया मगर जग खाली था। सिद्रा बेड से उठी और किचन की तरफ चल दी। सामने इनकी घड़ी रात के 3 बजे का वक्त दिखा रही थी। दिसंबर की सर्द रात थी। सिद्रा इतनी सर्दी में उठना नहीं चाहती थी मगर प्यास की शिद्दत ने इसे उठने पर मजबूर कर दिया था। सिद्रा जब किचन से पानी पीकर निकली तो इसे अचानक एक साया सा नजर आया जो सहन में जाकर गायब हो गया। सिद्रा भी बाहर गई मगर बाहर कोई नहीं था। लगता है इस ख्वाब का असर अब तक मेरे दिमाग पर है, सिद्रा ने सोचा और वापस मुड़ी मगर अचानक इसे लगा जैसे किसी ने इसका नाम लेकर इसे पुकारा है। आवाज़ नहायत बारीक थी। सिद्रा वापस मुड़ी मगर वहाँ कोई नहीं था। सिद्रा समझी कि वहम है और दोबारा अंदर जाने लगी मगर फिर से इससे आवाज़ आई। फिर इसे कोई नाम लेकर पुकार रहा था। सिद्रा को ऐसा महसूस हुआ जैसे आवाज़ ऊपर से आई है। सिद्रा सीढ़ियों के पास गई और ऊपर देखा, ऊपर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। सिद्रा को अच्छी तरह याद था कि रात को मुज़म्मिल ने दरवाज़ा बंद किया था ताकि बिल्ली दोबारा आकर कोई नुकसान न करे। सिद्रा नहायत बारीक और पुरकशिश आवाज़ थी। अब सिद्रा को यकीन हो गया था कि आवाज़ ऊपर से आ रही है। न चाहते हुए भी सिद्रा ऊपर जाने लगी। इसके पाँव खुद ब खुद इसे ऊपर लेकर जा रहे थे। इस आवाज़ में कशिश ही ऐसी थी। ऊपर जाते हुए सिद्रा को बहुत सर्दी महसूस हो रही थी। सिद्रा को लग रहा था जैसे वो किसी नशे की हालत में है। वो रुकना चाहती थी मगर रुक नहीं पा रही थी।